خنزیر کا گوشت حرام کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک یہودی عورت جو بعد میں مشرفہ باسلام ہوئی کا سوال۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن ایک سوال کا جواب اسے کسی سے نہ ملا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر خنزیر کے گوشت میں آخر ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے؟ صرف ایک یہی بات تھی جو اس کو اسلام میں قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا کہ سلطان محترم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر پہنچ چکی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک سوال ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے اور جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام میں خنزیر کے بارے میں منع کیا گیا ہے، وہاں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ملتی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں مجھے قرآن پاک سے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب جو میرے پاس ہے لے آؤ، وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں میں تبدیل کر دیا ہے جسے تمہارے پاس بائبل ہے۔ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح میرے پاس خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے اس کو اپنے کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی ایک بوٹی کے 2 حصے کر دو۔ تو خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے توڑے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔
سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھے سے نہیں پکایا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں تو اس گوشت کو بہت اچھی طرح پکا کر لے کر آئی ہوں سلطان محترم۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں سے کچا رہ ہی جاتا ہے۔ جب تمہارے پیٹ کے اندر یہ کچا گوشت جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خنزیر کا جانور جس جگہ رہتا ہے وہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے، بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے انسانوں میں بھی یہ صفات شامل ہو جاتی ہیں۔ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ اس جانور کا گوشت کھائیں گے تو اس کی بنیاد ہی غلاظت ہے، تو اب وہ آپ کو کیا ہی فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھکی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس یہودی عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔